بڑے ہی عشق اور محبت کے ساتھ پہلے چاند سے لے کر آج تک آتے رہے ہیں، اور امیدیں قوی ہیں، مضبوط مجھے وشواس ہے، آپ لوگوں پر یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ عشاء کی نماز کے عادی ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور میلاد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں حیات زندگانی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ نصیب فرمائے۔ ہم مر نہیں جانے والے ہیں، آمین ذرا تڑپ کے کہیں۔ میں نے یہ کہا نہیں تو مجھے ایسا لگا کہ آپ کو شاید ایسا لگا کہ باپو نے مرنے کے بعد کہا ہے تو آمین کہیں گے کہ ہم بھی مر جائیں گے، یوں ایسا نہیں ہوگا، مگر یہ دعا بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جتنی حیات زندگانی میں رسول اللہ کی ضرورت ہے اس سے 2 گنا زیادہ مرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی ضرورت ہے۔ تو پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ یہ میلاد کی برکتیں ہمیں حیات زندگانی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ نصیب فرمائے۔ آپ بڑے بخیل ہیں آمین کہنے میں بھی، اکثر و بیشتر یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ لوگ آمین بولنے کی جب باری آتی ہے، اور میں 5 ٹائم دیکھتا بھی ہوں، آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں میں جب آپ نماز ہوتی ہیں اور جب دعا کے لیے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں آپ سبھی کو دیکھتا ہوں، کوئی اپنے سر کو کھجاتا ہے تو کوئی بوچی کو، کوئی ایسے سب کے ساتھ کھیلتا ہے، یعنی کہ مانگنے کے خاطر آپ مانگ لیتے ہیں، مگر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں الدعاء مخ العباد، انسان کا دماغ ایسے تو عبادت کا جو مغز ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری عبادتوں کا مغز یہ تمہاری دعائیں ہیں۔ اور آمین جو ہے نا، آمین میں الف ہے، آمین میں میم ہے، آمین میں یا ہے، آمین میں نون ہے، آمین۔ اور یہ آمین جو ہے یہ قرآن ہی کا لفظ ہے، قرآن ہی کا شبد ہے۔ تو آپ جب آمین کہتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے پہلے تمہارے کھاتے میں 50 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی فضیلت ہے نا کہ آپ ایک حرف کو پڑھو گے تو اللہ 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ تو آمین میں 5 حروف ہیں نا، تو آپ جیسے ہی آمین بولتے ہیں نا تو اللہ تمہارے کھاتے میں 50 نیکیاں تو لکھ دیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ 50 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ 50 نیکیاں عطا کرنے کے بعد 50، شاید میری بات آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، پھر سے کوشش کرتا ہوں میں کہ 50 نیکیاں عطا کرنے کے بعد 50 نیکیاں عطا کرنے کے بعد، آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گا، 50 نیکیاں عطا کرنے کے بعد 50 گناہوں کو معاف فرمانے کے بعد پھر بھی میرا رب یہاں رکتا نہیں ہے۔ 50 نیکیاں عطا کرنے کے بعد اور 50 گناہوں کو معاف کرنے کے بعد میرا رب تیرے 50 درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ پھر بھی آپ بخیلائی کرتے ہیں آمین بولنے میں، آمین بولا کرو۔ اور ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، آج ہمارے واتاورن بھی کافی بگڑ چکا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و عظمت کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔
تو سب کے دلوں میں یہ وچار بھی آتے ہیں کہ یہ دور موبائل خریدنے کا نہیں، یہ دور تو 47 ریوالور خریدنے کا زمانہ ہے، یعنی کہ ہم ہتھیار کہتے ہیں، ہتھیار خریدو تاکہ ہم ہماری حفاظت کر سکیں۔ مگر میرے آقا کریم امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ مومن کا ہتھیار کل بھی 47 نہیں تھا اور آج بھی 47 نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کا ہتھیار تلوار نہیں ہے، مومن کا ہتھیار نیزہ نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ دعا یہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو دعائیں کیا کرو، دعائیں مانگا کرو۔ اور جب ایسا نہیں ہے کہ رب صرف تمہاری نماز سے راضی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا رب صرف روزے رکھنے سے راضی ہوتا ہے، ارے صرف ایسا نہیں ہے کہ تمہارا رب صدقات و خیرات دینے سے راضی ہوتا ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، ایک بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، ایک بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں تب بھی میرا رب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ مانگا کرو، مانگا کرو، مانگنے سے بھی رب راضی ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ بخیلائی نہ کیا کرو۔ بہرکیف میرا عنوان دعا تو ہے نہیں، پھر بھی چلتے چلتے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ 12 ربیع النور کو، 12 ربیع النور کو نہ رات کا وقت تھا نہ دن کا وقت تھا، بلکہ رات اور دن کے بیچ میں جو وقت آتا ہے وہ سہانا صبح صادق کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا، اور آمینہ کی گود میں آمینہ کا لال، صرف آمینہ کا لال ہی نہیں بلکہ عبداللہ کا دلارا، عبد المطلب کا پوتا، اور صرف عبد المطلب کا پوتا ہی نہیں بلکہ اللہ کا محبوب، خالق کل کائنات کا پیارا، اللہ رب العالمین کا دلارا پیارا نبی تشریف لے آیا۔ اس بات کو مصطفیٰ جان رحمت آقائے نعمت تشریف لے آئیں، اس بات کو میرا رب اپنے قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ شاید میری بات آپ تک پہنچی نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ویسے کائنات میں بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین کا ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہے کہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُوا، ذکر کرو، فَاذْكُرُوا آلاء، یہاں جو آلہ ہے نا سورۃ الرحمن میں 27 مرتبہ آیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
27 मरतबा आया। अल्लाह इरशाद करता है फज़कुरू आला अल्लाही लअल्लकुम तुफ्लिहून। मेरा रब इरशाद फरमाता है फज़कुरू, जिक्र करो, फज़कुरू, चर्चा करो, फज़कुरू, याद करो। किसे? रब तुझे याद करे? तो यहाँ रब ये नहीं कहता, बल्कि रब कहता है आला अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह की, फज़कुरू आला अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को। और फिर मेरा रब ये भी कहता है लअल्लकुम तुफ्लिहून। मेरा रब इरशाद फरमाता है कि फज़कुरू, फज़कुरू आला अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को याद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, तुम वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। गोया कि अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो, अल्लाह की नेमतों के गुण गाओ। मगर दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने कायनात में बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अल्लाह ने आपके हर कदम पर रब की नेमत है, रब की नेमत है। अल्लाह ने तुझे आँख दी, ये भी तो नेमत है। अल्लाह ने तुझे कान दिए, ये भी तो नेमत है। अल्लाह ने ज़बानें दी, ये भी नेमत है। अल्लाह ने तुझे एक अच्छा ढांचा अता फरमाया, ये भी नेमत है। और हद ये है कि इस ढांचे के साथ अल्लाह ने तुझे तंदुरुस्ती अता फरमाई, ये भी तो नेमत है। मगर दोस्तों, क्या इन नेमतों का चर्चा करोगे तो अल्लाह तुझे कामयाब करेगा? अरे ये आँख नेमत ज़रूर है, ये कान नेमत ज़रूर है, ये ज़बान नेमत ज़रूर है, ये हाथ नेमत ज़रूर है, मगर यही नेमतें मेरे आका कहते हैं कि यही आँख कल तेरे खिलाफ होगी, यही आँख कल तेरे विरोध में, यही कान कल तेरे विरोध में, यही हाथ कल तेरे विरोध में। रब की बारगाह में यही कदम कहेंगे कि यही है वो जो मुझे सिनेमा घर की तरफ ले गया, यही है वो जो मुझे शराब के अड्डों तक ले गया, यही है वो। आँख यही कहेगी इसने मुझे बुराई दिखाई। गोया के इन नेमतों के जिक्र से न तुम यहाँ कामयाब हो सकते हो, न वहाँ कामयाब हो सकते हो, इसलिए कि अल्लाह की नज़र में वही नेमत अज़ीम है जिसको रब कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह क्या कहता है कि मैंने तुम पर एहसान कर दिया। अल्लाह ने कान दिए, ये नहीं कहा कि एहसान किया। अरे हद ये है कि अल्लाह ने रमज़ान दिया, मगर नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। हद ये है रब ने अपना कलाम कुरान पाक अता किया, मगर रब ने नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान की दौलत अता की, मगर नहीं कहा कि एहसान किया। मगर कुर्बान जाऊं, और रब क्यों एहसान न जताएं? रब क्यों एहसान न जताएं? अरे दोस्तों, आपका अजीज तरीन दोस्त हो और उस दोस्त की कोई अजीज, मिसाल के तौर पर इस अंगूठी से मुझे बहुत मोहब्बत है। क्यों? कि हमारे सल्लमहु राठौड़ सोहिल भाई मदीनतुर रसूल से मेरे लिए लाए थे। नबी की गांव की निस्बत से ये अंगूठी मुझे अजीज है, बड़ी प्यारी है। अब मुझसे ये कोई अंगूठी मांगे तो क्या मैं उसे दे सकता हूं? और कई लोग मांग भी चुके हैं। कल अल्लामा हाफिज़ इकबाल साहब भी कहते थे कि ये अंगूठी बहुत अच्छी है। मैं कहा हाँ हाफिज़ साहब, ये मदीना शरीफ की है इसलिए अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, मगर मैंने नहीं दी क्योंकि ये मदीने की निस्बत है। यानी कि जब कोई तुमसे किसी चीज़ का मुतालिबा करे तो तुम वही चीज़ देते हो जो तुम्हें नहीं है पसंद।
وہی چیز دیتے ہوں، مگر میرا رب کہتا ہے یہ میرا محبوب ہے، اور رب نے اپنے محبوب کو ہمارے حوالے فرما دیا ہے، تو پھر رب کیوں نہ کہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کر دیا، تمہیں میں سے ایک رسول کو تمہارے بیچ میں بھیج کر کے۔ تو یہ وہ رسول ہیں جس پر رب تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا، ایسا عظیم رسول ماں آمینہ کی گود میں۔ اب یہ عظیم رسول آمینہ کی گود میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی مکے کا یہ رواج تھا کہ وہاں دائیاں آتی تھی، اور وہ دائیاں مکے کے بچوں کو گاؤں میں دیہاتوں میں لے جاتی تھی، اور مکہ کے لوگ اپنے بیٹوں کو اس لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے کہ مکہ پہلے دن سے سینٹر ہے، پہلے دن سے مکۃ المکرمہ ایک تجارتی سینٹر پہلے دن سے، اور ایسا عظیم سینٹر کہ آس پاس قرب و جوار کے لوگ مکے میں آتے تھے۔ ایمان لانے سے پہلے بھی لوگ خانہ کعبہ کا چکر لگاتے تھے، عالم جہالت میں بھی تو وہاں کا کیا، آس پاس سے لوگ آتے تھے تو وہاں کے ایٹموسفیئر میں فرق آتا تھا، اور جو بچے مکے میں پلتے تھے ان کی زبانیں، عربی زبانیں بگڑ جاتی تھی، کیونکہ لوگ آتے تھے الگ الگ طرح کی، جیسے کہ ہمارا گجرات ہے، ہم گجراتی ہی بولتے ہیں، مگر آپ بروچ میں جاؤ گجراتی بھاشا ضرور ہے مگر فرق آئے گا، آپ کانم میں جاؤ فرق آئے گا، ہے تو گجرات، کاٹھیاواڑ میں جاؤ تو زبان میں فرق آئے گا۔ تو مکہ کے لوگ اپنی بیٹوں کی عربی زبان کو سلامت رکھنے کے لیے، عربی زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ اپنی اولاد کی زبانیں خراب نہ ہو جائے، اور آج بھی عربستان کے سارے لوگ پوری دنیا کو گونگی کہتے ہیں، زبان والے تو ہم ہیں، یہ دعویٰ ہے عربستان کے لوگوں کا۔ پوری دنیا کو آج بھی عربستان یہ کہتا ہے پوری دنیا ہمارے سامنے گونگی ہے، زبان والے تو ہم ہیں۔ آج بھی ان لوگوں کو اپنی عربی زبان پر ناز ہے، فخر ہے کہ ہم عربی بولتے ہیں، ہمارے مثل بولنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو حفاظت کے لیے پہلے دن سے یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اپنی جو بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو سعدیہ قبیلے کی 8 سے 10 عورتیں مکے میں آئی، اور حضرت دائی حلیمہ کے تعلق سے تو یہ روایت ملتی ہے، حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں، دائی حلیمہ آئی نہیں، حضرت دائی حلیمہ اپنے شوہر سرتاج سے کہتی ہے، حارث سے، کہ میں یہ ارادہ رکھتی ہوں کیونکہ ہم غربت سے تنگ آ چکے ہیں، ہماری بہت غریبی ہے، اور آج جب میں جنگل میں گئی تھی تو ایک حسین اور جمیل ایک بزرگ سے میری ملاقات ہو گئی،
تو اس بزرگ نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ اے حلیمہ تم اپنے مقام کو چھوڑ کر مکے جاؤ، تمہیں خوشیاں دینے والا آمینہ کا لال اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے حارث سے آ کر یہ بات کہی، تو اس وقت حارث حضرت حلیمہ سے یوں کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو اچھی سواری بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ سواری نہیں ہے تو کیا ہوا، میں جاؤں گی، ہماری کمزور سواری کو لے کر جاؤں گی، اور یہ 8-10 میری سہیلیاں جا رہی ہے تو میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ مگر آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کی سواری بڑی بیمار کمزور لاغر تھی، تو ساری جتنی بھی سہیلیاں تھیں فٹافٹ آ گئی مکے میں، اور امیر کبیر کے بیٹوں کو لے لے کر مکے سے گزر گئی۔ اور جب حلیمہ سعدیہ تشریف لائی مکۃ المکرمہ میں، تو تپاس کرنے پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مکہ کے سردار عبد المطلب کا ایک پوتا ہے جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بیٹا بچا ہے، اگر آپ لے جانا چاہتی ہو۔ اور اس سے پہلے جتنی بھی دائیاں آئیں رسول اللہ کے گھر میں آئی تھی، مگر یہ سنا نے کہ یہ یتیم ہیں، تو ساری دائیاں محمد کو لیے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی کہ ہاں ہم دوسری جگہ پر جاتے ہیں پھر آتے ہیں، اور بچوں کو ہم سرکار کو دیکھتی بھی تھی، مگر سرکار اس وقت آنکھیں بالکل بند کر کر بالکل سکون کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ مگر قربان جاؤں، جب حضرت دائی حلیمہ تشریف لائی، حضرت دائی حلیمہ جب تشریف لاتے ہیں، میرے آقا اپنی آنکھوں کو کھول کر یوں جواب دیتے ہیں، اے حلیمہ آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ ہم تمہارے ہی تو منتظر تھے، ہم تمہارا ہی تو انتظار کر رہے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ دائی حلیمہ نے سرکار کو چنا، کبھی یہ خیال مت کرنا کہ دائی حلیمہ نے مصطفیٰ کو چنا، مگر حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ نے دائی حلیمہ کو چنا، دائی حلیمہ کو چنا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی اٹھنی پر حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر سوار ہوتی ہے، تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ پہلے جو سواری کمزور تھی، جو سواری بیمار تھی، جو سواری چلنے کے لائق نہ تھی، تو اس وقت جو بھی سہیلیاں نکل گئی تھی، بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ آمینہ کے گھر سے نکلی، ساری سہیلیاں پیچھے رہ گئی، مصطفیٰ جان رحمت کی سواری سب سے آگے ہو گئی۔ تو تمام حلیمہ سعدیہ کی تمام سہیلیوں نے ایک آواز ہو کر کہا تھا کہ اے حلیمہ مکے سے بیٹا لے کر آئی ہو، کیا سواری بھی بدل کر آئی ہو؟ تو اس وقت سواری نے یہ آواز دی تھی، پہلے سوار ہونے والی حلیمہ سعدیہ تھی، اور اب سوار ہونے والا امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہے۔ پہلے سوار الگ تھا، اب سوار الگ ہے۔ تو دنیا نے کیا دیکھا؟ دنیا نے کیا دیکھا؟ دنیا نے یہ دیکھا کہ حلیمہ مصطفیٰ کو پال رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ مصطفیٰ حلیمہ کو پال رہے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، حضرت سعدیہ بڑی ہی غریب تھی، بڑی ہی مفلس تھی، بڑی ہی محتاج تھی، مگر خود حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ محمد میرے گھر میں کیا تشریف لے آئے، ایسا لگتا ہے کہ کائنات کی ساری بہاریں میری غریب جھونپڑی میں آ گئی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت سعدیہ نے کبھی بھی اپنے گھر میں رات کے اندھیرے میں چراغ جلایا نہیں،
کبھی بھی چراغ نہیں جلایا، مگر جب رات کی تاریکی آتی، رات ہو جاتی، تو حضرت حلیمہ کے گھر میں ایک عجیب سی روشنی ہو جاتی، جس سے آنگن بھی مہک جاتا، جس سے آنگن میں بھی روشنی ہوتی، گھر کے ہر کونے میں بھی روشنی ہوتی۔ ان کے اڑوس پڑوس والے لوگ پوچھتے، اے حلیمہ تو تو بہت مالدار ہو گئی، تو تو رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی ہے، تو تو رات کو بھی چراغ کو بند نہیں کرتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی چراغ نہیں جلایا، میں نے کبھی بھی چراغ کو روشن نہیں کیا۔ تو ایک رات ایسی بھی آئی جب وہاں کی عورتوں نے دیکھا کہ حلیمہ کے گھر میں روشنی نظر آ رہی ہے، حلیمہ کے گھر میں اجالا نظر آ رہا ہے، حلیمہ کے آنگن میں بہت روشنائی نظر آتی ہے۔ تمام عورتیں حضرت حلیمہ کے گھر تشریف لاتی ہیں۔ کہا، اے حلیمہ کیوں جھوٹ بولا تھا؟ اتنا روشن، تمہارا گھر اتنا روشن ہو چکا ہے، تمہارا آنگن اتنا روشن ہو چکا ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ سب یہاں باہر کھڑے رہو، ایک عورت میرے گھر میں آ جاؤ۔ جب ایک عورت کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ گھر میں تشریف لے جاتی ہے اور پلڑے کے پاس جب محمد عربی کے پاس لے جاتی ہے، تو وہ عورت یہ دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ کا نور انور، مصطفیٰ کا چہرہ اتنا روشن ہو چکا تھا کہ جس کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا تھا، پورا گھر نور ہو گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، مصطفیٰ جان رحمت کو حضرت حلیمہ سعدیہ، اور حد یہ تھی کہ مصطفیٰ کا اتنا چرچا ہو گیا، مصطفیٰ کا اتنا ذکر ہو گیا، اتنا مبارک بیٹا ہے کہ جب کبھی کسی کا بچہ بیمار ہوتا تو کوئی اور جگہ نہ جاتا بلکہ حلیمہ کے گھر آتے پانی لے کر، اور مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں کو اس پانی میں ڈیبو دیتے تھے، اور یہی ڈیبویا ہوا پانی بیماروں کو پلا دیا جاتا تھا۔ میرا رب ان لوگوں کو شفا یابی عطا فرما دیتا تھا۔ اتنی رحمت والا، اتنی برکت والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو پھر رب کیوں نہ کہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تو احسان کر دیا ایمان والوں۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 برس تک دودھ پلایا، 2 برس تک دودھ پلاتی رہی، اور بہت سے معجزات حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ مگر معزز سامعین حضرات، اتنا وقت اور اتنے لمحے نہیں ہیں، کیونکہ میں اور بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو میں آگے بڑھوں کہ 2 برس کے بعد جب حلیمہ سعدیہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر مکے میں آ رہی تھی، تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ مکہ کے بیچ میں ایک جنگل پڑتا تھا، تو اس جنگل سے میں گزر رہی تھی کہ سرکار میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ 2 برس میں سرکار اوجھل ہو گئے، 2 برس کی عمر میں۔ تو اس وقت ابو جہل کو پہلے ان کا نام ابو الحکمہ، ابو جہل کا اوریجنل نام تھا ابو الحکمہ، بہت عقل مند تھا، بہت ہوشیار، بہت چالاک تھا، تو مکہ کے لوگ اسے ابو الحکمہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان نہیں لایا تو ابو الحکمہ سے ابو جہل ہو گیا، جاہلوں کا باپ بن گیا۔ بہرے کے تو جنگل سے اس وقت ابو الحکمہ بھی، ابو جہل بھی گزرا، تو ابو جہل کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی شکل و صورت والا 2-2.5 سال کا بچہ نظر آیا۔ جب نظر پڑی تو دیکھا کہ یہ تو میرا بھتیجا ہے، اٹھایا اور گھر لے کر تشریف لے گئے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ بعد میں روتی چلاتی تشریف لائی، روتی چلاتی ہوئی تشریف لائی۔ اس وقت حضرت سیدنا عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حلیمہ پریشان نہ ہو، ہمارا پوتا
کبھی کھو نہیں سکتا، ہمارا پوتا کبھی کہیں گم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے پوتے کا حافظ و ناصر کوئی اور نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ وحدہ، یعنی کہ حضرت عبد المطلب بھی جانتے تھے، ماں آمینہ بھی جانتی تھی کہ یہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ بیٹا بڑا ہی مبارک بیٹا ہے، بڑا ہی۔ تو گویا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی حفظ و امان اللہ رب العالمین خود فرمایا کرتا تھا۔ اور پھر ایک بار ایسا بھی ہوا کہ مکہ کے اندر وبا پھیلی، پھر سے حلیمہ سعدیہ کو بلایا گیا، پھر ایک برس تک، 1 یا 2 برس تک حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں رہیں۔ پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جب 4 برس کے ہوئے تو مکۃ المکرمہ میں حضرت آمینہ خاتون کے پاس سونپا گیا۔ مگر قربان جاؤں، جب آخری بار حضرت حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ جان رحمت کو چھوڑنے کے لیے ماں آمینہ کے پاس تشریف لاتی ہیں تو اس وقت میرے آقا کے دادا سرکار عبد المطلب حضرت حلیمہ سعدیہ کو بطور تحفہ 100-200 اونٹ نہیں بلکہ 1000 اونٹ عطا فرماتے ہیں اور 50 رقعہ سونا حضرت حلیمہ سعدیہ کو پیش کیا جاتا ہے کہ تو نے میرے پوتے کی خدمت کی ہے، میرے پوتے کی سیوا کی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں میں یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ معزز سامعین، قربان جاؤں، پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام، میں اپنی بات کو اس لیے چالو رکھ رہا ہوں کہ برسات ہو رہی ہے، پھر آپ ایسا بھی نہ سوچیں کہ باپو کھینچ کرتے ہیں، مگر ویسے بھی آپ لوگ نیچے جائیں گے تو گپے سپے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو بارش چالو ہے تو کیوں نہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا کرتا رہوں، نبی آخر الزماں کی بات کو میں کیوں آپ لوگوں تک کیوں نہ پہنچاتا رہوں۔ یہ سوچ کر میں یہ باتیں آپ حضرات کے، تو کہیں ایسا مت کل سوچنا کہ باپو بہت لمبا کھینچتے ہیں، آج تو نہیں جانا۔ یہ برسات اگر رک جائے، نہیں بھی رکی تب بھی میں انشاءاللہ رک جاؤں گا، پریشان بھی نہ ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 6 برس کی ہوتی ہے۔ ذرا تڑپ کر بولو یار، سرکار کی عمر 6 برس کی ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عبد المطلب کی آغوش میں ہر پر ہر لمحہ ہر گھڑی، اور سرکار کے دادا کی یہ عادت تھی، جب تک مصطفیٰ نہیں کھاتے تھے دادا نے کبھی پہلا لقمہ لیا ہی نہیں، اس لیے سرکار سے اتنی محبت کرتے تھے کہ یہ میرا یتیم پوتا ہے کہ جو دنیا میں ابھی آیا نہیں، اور میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے حضرت عبد المطلب اتنی محبت فرماتے تھے کہ ہمیشہ ہر لمحہ ہر گھڑی مصطفیٰ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ مگر ایک دن کعبۃ اللہ میں حضرت عبد المطلب تھے، سرکار بھی ساتھ تھے، مگر پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ دل میں ایسا ہوا تو آپ دادا کو وہیں چھوڑ کر آپ اپنے گھر کی اور تشریف لے آئیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں کہ ماں آمینہ رو رہی ہے۔ ماں آمینہ کو روتے دیکھا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ماں آمینہ سے پوچھتے ہیں کہ امی آج کیوں رو رہی ہو، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت ماں آمینہ ارشاد کرتی ہے، ماں آمینہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بیٹا محمد، آج مجھے تیرے باپ عبداللہ کی یاد ستا رہی ہے۔ تو اس وقت سرکار خود جیت کرتے ہیں کہ اماں چلو ہم ہمارے موصال میں جاتے ہیں، اور جاتے جاتے مدینے سے گزریں گے تو ابا کی قبر پر ہو کر آئیں گے۔ مگر اللہ کو کیا منظور تھا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبد المطلب سے پرمیشن لیتے ہیں کہ میں امی کو لے کر اور ایک خادمہ
ایمن کو لے کر ہم ہمارے دجیال میں، ننیال میں، موصال میں جانا چاہتے ہیں، سرکار سیدنا عبد المطلب پرمیشن عطا فرماتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اور ام ایمن اور ماں آمنہ موصال میں جانے کی نیت سے نکلتے ہیں۔ ایک مقام آتا ہے مقام ابوا۔ جب مقام ابوا پر پہنچتے ہیں تو ماں آمنہ کی طبیعت اتنی بگڑ جاتی ہے، اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان ماں آمنہ وہیں پر اپنا دم توڑ دیتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب پیدا ہوئے تو باپ کا تو سایہ پہلے بھی نہیں تھا، ایک ماں کا سایہ تھا، ماں کا سایہ بھی اڑ گیا۔ اللہ اللہ، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنے ننھے ہاتھوں سے روتے بھی جاتے ہیں، اور ام ایمن مل کر، ہمارے آقا اور ام ایمن مل کر حضرت آمنہ کی قبر کو کھودتے ہیں۔ سرکار روتے روتے اتنا روتے ہیں یہاں تک کہ قبر کھود کر ماں آمنہ کو مدفون بھی کر دیتے ہیں، دفن بھی کر دیتے ہیں۔ ام ایمن جانا چاہتی ہے اس بیٹے کو لے کر، مگر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر بھی رو رہے تھے۔ ام ایمن سے جب یہ نہ دیکھا گیا تو ام ایمن بارگاہ الوہیت میں عرض کرتی ہیں کہ یا الہ، اے پوری کائنات کو پیدا کرنے والے، اس بچے کے سر پر باپ کا سایہ تو پہلے بھی نہ تھا، اے رب تو نے اس بچے سے اس کی ماں کو کیوں چھین لیا؟ تو اس وقت ام ایمن ارشاد کرتی ہے، عرض کرتی ہے کہ ایک ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے ام ایمن، ہم نے اس کے ماں اور باپ کو اس لیے لے لیا ہے کہ یہ یتیم نہیں، بلکہ ہم نے اسے در یتیم بنا کر بھیجا ہے، ہم نے اسے یتیموں کا سہارا بنا کر بھیجا ہے، اور کل دنیا یہ نہ کہے کہ باپ کا احسان تھا، دنیا یہ نہ کہے کہ ماں کا احسان تھا، اسی لیے ہم نے بچپن ہی میں ماں اور باپ سے محمد کو جدا کر دیا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام ایمن کی صدا پر، یہ بھی ہاتھی پہ غیبی سے آواز آئی تھی، ندا دینے والے نے ندا دی تھی کہ چاہے عبداللہ کا سایہ رہے یا نہ رہے، آمنہ کا سایہ رہے یا نہ رہے، حضرت عبد المطلب کا سایہ رہے یا نہ رہے، اس وقت ہاتھی پہ غیبی سے یہ بھی آواز آئی تھی کہ سارے سائے ختم ہو جائیں گے، اللہ وحدہ لا شریک کا سایہ کل بھی تھا، آج بھی ہو اور صبح قیامت تک رہے۔ معزز سامعین حضرات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ام ایمن لے کر پھر مکۃ المکرمہ میں واپس تشریف لاتی ہیں اور اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے فرما دیتی ہیں۔ پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زندگی سلامت رکھی تو پھر سے کل ہم ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی شوق کے ساتھ، اسی جذبے اور محبت کے ساتھ ہم سب کو آنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ آئیں صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔